الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء ما شاء الله وعلى آله وأصحابه الأتقياء الذين هم خير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما شاء الله وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم مکرم بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، بھائیوں، آج کی یہ عظیم الشان کانفرنس جامعہ حسینیہ کے زیر اہتمام انعقاد پذیر ہوئی ہے۔ مجھ سے پہلے رئیس الموحدین امام المحققین شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان، اللہ کی لاکھوں رحمتیں ہوں اس مرد مومن پر، ان کے جان نشین آپ کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار فرما رہے تھے۔ میرے بعد بھی کئی احباب آپ سے خطاب کرنے والے ہیں۔ درمیان میں مخلوق سے بڑھ کر
اللہ پاک نے ہمارے پیارے پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلند والا مقام فرمایا۔ ہر پیغمبر اپنی جگہ پر عزت و کامل پر کے علاوہ مخلوق بھی ایک پر کم نہیں ہو سکتا، پھر تمام پیغمبروں کا بھی سرتاج بنایا اللہ نے ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ، ذرا کہہ لیجیے صلی اللہ۔ جس طرح ہمارے پیارے پیغمبر کے مرتبہ اور مقام کا مقابلہ نہیں ہو سکتا، اسی طرح اللہ پاک نے ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جو صحابہ کرام عطا فرمائے، ساری امتیں مل کر بھی صحابہ کے مرتبہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ہمارے پیارے پیغمبر تمام پیغمبروں میں اعلیٰ و بالا، پیارے پیغمبر کے صحابہ تمام امتوں میں اعلیٰ و بالا، اور ہمارا ایمان ہے قیامت تک آنے والے سارے اولیاء اللہ اکٹھے کر لیے جائیں تو وہ سارے ولی اللہ کے پیارے محبوب بندے وہ سب مل کر کسی ایک صحابی کی شان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ بڑی شان ہے صحابہ کی، قیامت تک آنے والے ان اولیاء اللہ کے پاس بڑی بڑی نیکیاں ہوں گی، انہوں نے بڑے اچھے کام کیے ہوں گے، لیکن صحابی کے پاس جو ایک نیکی ہے بعد میں آنے والے اولیاء اللہ کا دامن اس نیکی سے خالی ہے۔ وہ نیکی کیا ہے؟ صحابی نے ایمان کی حالت میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک چہرے کی زیارت کی ہے، اور جس نے پیارے پیغمبر کے پاک چہرے کی زیارت کر لی، اب اس صحابی کی شان کا مقابلہ نہیں ہو سکتا، تو جس چہرے کی زیارت کرنے کی وجہ سے یہ عزتیں ملتی ہیں، اس پاک چہرے کا مقابلہ کوئی کیا کر سکے گا؟ بعد میں آنے والے اولیاء اللہ ان کے پاس بڑی نیکیاں صحیح، پر انہوں نے پیارے پیغمبر کے پاک چہرے کی زیارت نہیں کی جو زیارت اللہ نے صحابہ کو عطا فرمائی۔ اور یہاں پیارے پیغمبر کی محفل میں ایمان کی حالت میں جسے حاضری مل گئی وہ بھی کیا بن گیا؟ صحابی۔ چہرے کا دیکھنا ضروری نہیں ہے، صحابی ہے عبداللہ ابن ام مکتوم، نابینا صحابی ہے، دیکھ نہیں سکتا، پر ایمان کی حالت میں پیارے پیغمبر کی پاک محفل اسے اللہ نے نصیب کی۔ جب ایمان کی حالت میں پیارے پیغمبر کی پاک محفل مل جائے وہ صحابی بن جاتا ہے، اور اس صحابی کی شان کا مقابلہ کوئی ولی کر سکتا؟ صحابی کون ہوتا ہے؟ جو پیارے پیغمبر صلی اللہ
علیہ وسلم ایمان کی حالت میں زیارت کر لے یا ایمان کی حالت میں پیارے پیغمبر کی پاک محفل کو پا لے، وہ کون بن جاتا ہے؟ وہ کون بن جاتا ہے؟ اور صحابہ کے بعد قیامت تک اب کوئی اور صحابی بن سکتا ہے؟ بن سکتا ہے؟ آپ ایمان والے ہیں، اللہ پاک کے فضل و کرم سے ہم سب ایمان والے بیٹھے ہیں، ہم سب ایمان والے بیٹھے ہیں۔ اگر یہ عقیدہ بنایا جائے کہ ہمارے اندر رسول پاک بھی حاضر ہیں، اس محفل میں رسول پاک بھی حاضر ہیں، ہم سب ایمان والے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، اگر ہماری اس محفل میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی حاضر ہیں تو ہم سارے تو پھر کیا بن جانے چاہیے؟ کیا بن جانے چاہیے؟ پر پوری امت مسلمہ کا یہ متفقہ عقیدہ کہ صحابہ کے بعد اب قیامت تک کوئی اور صحابی نہیں بن سکتا، گویا کہ امت مسلمہ کا یہ عقیدہ ہے کہ اب قیامت تک کسی محفل میں پیارے پیغمبر حاضر ہوں، موجود ہوں، یہ عقیدہ غلط ہے۔ کسی محفل میں اللہ پاک کے پیارے پیغمبر موجود نہیں ہوتے، اگر موجود مانا جائے تو ایمان والے صحابہ بن جاتے ہیں، پر صحابی بن کوئی نہیں سکتا، لہذا عقیدہ ہونا چاہیے ہر جگہ حاضر اللہ ہی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور حاضر، اللہ کے علاوہ کوئی اور حاضر کیا خیال ہے؟ جہاں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوں وہاں ایمان والے کون ہوتے ہیں؟ کون ہوتی ہیں؟ اور صحابی اب بن سکتا کوئی نہیں، صحابی نہیں بن سکتا تو کیا مطلب؟ اب قیامت تک یہ عقیدہ نہیں بنایا جا سکتا کہ کوئی کہے جی ہماری محفل میں رسول پاک حاضر ہیں، جی آ گئے تاج والے، جی آ گئے موجود نے۔ اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں، محفل میں حاضر ہو جائیں تو ہم ایمان والے کیا بن جائیں؟ پر صحابی کوئی بن سکتا؟ چلو ممکن ہے، اور تمہیں اکل تسی تو بھابی ہو، تسی تا اپنے آپ نو کی آخو اسی ایمان والے ہیں جی، اسی عاشق ہوئے، اسی عاشق ہوئے نا جی، اے دیوبندی تو بھابی نے جی، اور اپنے آپ آخر گے اسی عاشق تے رسول پاک نو منن گے حاضر ناظر، تے اپنے آپ آخر گے کہ اسی صحابی ہیں۔ بولو سانو تو نہیں منتے، چلو اپنے آپ صحابی آخر نے نہیں۔ پھر میرا دوست توجہ کر، اگر وہ حاضر مانتے ہیں اور اپنے آپ کو صحابی بھی، تو جہاں پیارے پیغمبر حاضر ہوں تو وہاں صحابی نہ بنے، صحابی تو دوسرا کون ہوتا ہے؟ خیال کرے ہو بھائی، ہمارے نزدیک تو حاضر ہیں نہیں، جن کے نزدیک ہیں جہاں اللہ کا پاک پیغمبر موجود ہو وہاں ایمان والا ہوگا تو صحابی ہوگا، یا وہاں صحابی ہوگا یا وہاں منافق اور کافر ہوگا۔ وہ اپنے آپ کو صحابی کہتے ہیں، صحابی۔ پھر حاضر ناظر اگر مانا جائے تو صحابی کا نہیں، تے پھر ہاں سونیا اپنے عقیدے نال آپ کی بنے گا، ذرا آپ دیکھ، توجہ کر میرا دوست، ذرا توجہ کر۔ ہر جگہ حاضر ناظر کون ہے؟
بولو ہر جگہ حاضر ناظر کون ہے؟ ہر جگہ حاضر ناظر کون ہے؟ اللہ کے علاوہ کوئی اور ہر جگہ حاضر ناظر، کوئی اور حاضر ناظر۔ توجہ کر میرا دوست، بات سمجھا رہا تھا۔ ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی مخلوق میں سب سے بلند و بالا، کہیے سب سے اونچی شان رکھنے والے، کوئی بھی ہمارے پیارے پیغمبر کی شان کا نہ مقابلہ کر سکا ہے، نہ قیامت تک کوئی کر سکتا ہے۔ اور پیارے پیغمبر کی محبت دل میں ہو تو ایمان ملتا ہے، پیارے پیغمبر کی محبت ہو تو ایمان ملتا ہے، اور اگر پیارے پیغمبر کی محبت نہ ہو تو ایمان نہیں ملتا۔ یاد کے ذریعہ سے وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ اللہ پاک کے پیارے پیغمبر، ساری کائنات کے سردار پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتی ہیں وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ، آسمانوں کا سارا غیب، آسمانوں کا سارا غیب للہ، کس کے پاس ہے؟ کس کے پاس ہے؟ اللہ ہی کے پاس۔ اللہ وَلِلَّهِ خبر مقدم، غیب السماوات والارض مبتدا مؤخر۔ قانون ہے جب اس طرح خبر کو مقدم کر دیا جائے تو معنی اثر کا پیدا ہو جاتا ہے۔ اثر کا معنی یہ ہے کہ اللہ ہی کے پاس ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے پاس کوئی نہیں۔ اللہ ہی کے پاس ہے آسمان و زمین کا سارا غیب، اللہ ہی کے پاس ہے، کسی اور کے پاس توجہ کر میرا دوست، توجہ کر ذرا۔ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے پاس ہے، کسی اور کے پاس، کسی زندہ کے پاس غیب کوئی نہیں، کسی مردہ کے پاس غیب کوئی نہیں، کسی پیر فقیر کے پاس غیب کوئی نہیں، کوئی نبی ولی غیب جاننے والا نہیں۔ سارے غیب کو جاننے والا کون؟ سارے غیب کو جاننے والا کون؟ توجہ کر میرا دوست، یہ اعلان ہے کس کا؟ پیارے پیغمبر محمد کریم صلی اللہ، ذرا کہہ لو صلی اللہ، وہ جو پیچھے بیٹھے ہیں کہہ لو صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے پیارے پیغمبر اور ساری کائنات کے سردار پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما رہے ہیں لوگوں کہ آسمان و زمین کا سارا غیب جاننے والا کون؟ یہ صفت ہے اللہ کی، اس صفت میں اللہ کا کوئی شریک نہیں۔ آسمان و زمین کا سارا غیب جاننا، یہ صفت ہے کس کی؟ بولو، یہ صفت ہے کس کی؟ اس صفت میں کوئی اور شریک کوئی نہیں، اس صفت میں کوئی اور شریک
کوئی زندہ شریک نہیں، کوئی مردہ شریک نہیں، کوئی پیر شریک نہیں، کوئی ولی شریک نہیں، کوئی بھی شریک نہیں، کوئی بھی شریک نہیں۔ اب اللہ پاک کے پیارے پیغمبر قرآن پاک کی آیات کے ذریعہ سے یوں مسئلہ سمجھائیں اور اعلان کریں کہ آسمان و زمین کا سارا غیب جاننے والا کون ہے؟ کون ہے؟ کون ہے؟ اور کسی اور کو سمجھے تو اللہ کی صفت میں شریک کر دیا، کسی اور کو سمجھے تو اللہ کی صفت میں بولو شریک کر دیا۔ کوئی کہے اللہ کے پاس بھی سارا غیب، پیروں فقیروں کے پاس بھی سارا غیب، نبیوں ولیوں کے پاس بھی سارا غیب، اگر اس صفت کے اندر کسی اور کو شریک بنا دیتا ہے تو یہ کیا بن جائے گا؟ بولو کیا بن جائے گا؟ کیا بن جائے گا؟ خیال کرو میرے دوست، یہ اللہ کا قرآن ہے اور یہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سمجھاتے ہیں۔ توجہ کر، پیارے پیغمبر کا اعلان، اللہ ہی کے پاس آسمان و زمین کا سارا غیب، سارا یا سمجھو ہمارا ایمان ہے اللہ پاک مختلف پیغمبروں کو بڑی بڑی غیب کی باتیں بتاتا رہا اور ہمارے پیارے پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے تمام نبیوں سے بھی بڑھ کر غیب کی باتیں بتائیں۔ غیب کی باتیں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں، کوئی پروپیگنڈا کرے اور جی یہ تو نبی کے لیے کچھ بھی علم نہیں مانتے، نا 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 میرا دوست یوں ظلم نہ کر، ہمارے نزدیک ہمارے پیارے پیغمبر کا علم اتنا زیادہ کہ تمام کا تمام نبیوں کو اکٹھا کر لیا جائے، تمام نوریوں کو اکٹھا کر لیا جائے، اللہ پاک نے ان کو اتنا زیادہ علم نہیں دیا جتنا اللہ پاک نے ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو علم دیا۔ توجہ کر، اللہ نے بہت کچھ دیا، بہت کچھ دیا، لیکن سارا غیب، توجہ کر، سارا غیب کس کے پاس؟ کس کے؟ اور میرا دوست، یہ میرا استاد شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان، ان کا اعلان نہیں، میری جماعت کے پہلے امیر شیخ القرآن مولانا محمد طاہر صاحب پنپیری، یہ ان کا اعلان نہیں، میرے پیر و مرشد سید عنایت اللہ شاہ صاحب بخاری، یہ ان کا اعلان نہیں۔ اعلان کرنے والا کون ہے؟ تمام پیروں کا بھی سردار، تمام نبیوں کا بھی سردار محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے پیغمبر اعلان کر رہی ہیں کہ آسمان و زمین کا سارا غیب وَلِلَّهِ، کس کے پاس ہے؟ کس کے پاس ہے؟ توجہ کر میرا دوست اور پورا قرآن پڑھ لو۔ اللہ پاک نے کہیں فرمایا ہو کہ سارا غیب میں نے فلاں کو دے دیا، سارا غیب کوئی نہیں، سارا کئی باتیں بتائیں جو بتائیں وہ پتہ ہے، جو نہیں بتائیں وہ پتہ، جو اللہ نے غیب کی باتیں بتائیں وہ معلوم ہے، جو نہیں بتائیں تو وہ معلوم، سارا غیب کس کے پاس؟ توجہ کر، آئے گا مولوی وہ کہے گا جی سارا کہاں سے نکال لیا؟ توجہ کر میرا دوست، ذرا ہمارے دیوبندیوں کے مدرسے میں خصوصاً اشاعتیوں کے جو مضاف ہو رہا ہے السماوات کی طرف، مفسرین نے قانون لکھا کہ مصدر جب مضاف ہوتا ہے تو وہاں عموم کا معنی پیدا ہو جاتا ہے۔ مصدر جب مضاف ہو
تو فائدہ دیتا ہے تعمیم کا، اب مانا کیا ہوگا؟ چنانچہ مفسرین یہاں لکھتی ہیں فَأَفَادَ أَنَّهُ يَعْلَمُ كُلَّ غَيْبٍ، فَأَفَادَ أَنَّهُ يَعْلَمُ كُلَّ غَيْبٍ۔ اب یہاں پر غیب سے مراد ہے کل غیب، سارا غیب، سارا غیب، یہ سارا غیب للہ، یہ سارا غیب کس کے پاس؟ کس کے پاس؟ ہاں حضرت جی بابے کول، ہاں کاکا صاحب کول، پبی والے بابے کول، ہاں اٹکا والے بابے کول، امام بری کول، کسی نبی کول، کسی ولی کول نہیں نہیں نہیں۔ پیارے پیغمبر قرآن کے ذریعے سے کیا اعلان کر رہے ہیں؟ وَلِلَّهِ سارا غیب کس کے پاس؟ توجہ کر میرا دوست، سارا غیب کس کے پاس؟ میرے عزیز، ہماری جماعت کے مبلغ، ہماری جماعت کے مناظر حضرت مولانا خضر محمود صاحب، ان کی کتاب آپ کے سامنے آ رہی ہے، باہر ہر آدمی لے کے جاؤ، اس کے اندر بڑی تفصیل سے یہ مسئلہ ہوگا، بڑی تفصیل سے یہ مسئلہ ہوگا۔ توجہ کر میرا دوست، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، جو پیارے پیغمبر نے اعلان کیا، میرا بھی اگر یہی عقیدہ ہو تو میں پیارے پیغمبر کا عاشق بن گیا، لیکن اللہ پاک کا پیارا پیغمبر، ساری کائنات کے سردار پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو یوں اعلان فرمائیں کہ آسمان و زمین کا سارا غیب اللہ ہی کے پاس ہے، اور مقابل آ جائے مولوی، اور وہ مولوی آ کے کہنے لگے نہیں جی نہیں، ساڈے پیر فقیر بھی غیب جان دینے، وہ جی پیر فقیر دا درکنار پیراں دیاں بلیاں بھی غیب جاننیاں نے۔ یوں پیروں کو اس اللہ کے سارے غیب کے جاننے میں شریک بنا دے تو کیا بنے گا؟ بولو کیا بنے گا؟ کیا بنے گا؟ ہمارے فقہائے اسلام نے لکھا، توجہ کر میرا دوست، انہی آیات کو سامنے رکھتے ہوئے ایک مقام ہے، وہاں پہ ایک مرد ہے ایک عورت ہے، دونوں آپس میں نکاح کرنا چاہتی ہیں، اور نکاح دو گواہوں کے بغیر ہو سکتا کوئی نہیں، ہو سکتا کوئی نہیں، دو گواہوں کا ہونا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے جی، اب وہ سوچنے لگے جی یہاں گواہ ہے کوئی نہیں تو کیا کریں؟ انہوں نے کہا چلو جی ایک گواہ تو اللہ جو ہر جگہ موجود، دوسرا گواہ چلو جی رسول پاک کو دوسرا گواہ بنا لو، ایک گواہ اللہ، دوسرا گواہ رسول اللہ، اب دو گواہ ہو گئے، ان دونوں کو گواہ بنا کے ایجاب قبول کر لیں، ان دونوں کو گواہ بنا کر ایجاب قبول کر لیں۔ فقہائے اسلام نے مسئلہ لکھا کہ آیا نکاح ہو جائے گا؟ لکھتی ہیں گواہ نکاح کا ہونا تو درکنار، دونوں کافر ہو جائیں گے۔ توجہ کر میرا دوست، اور نکاح کا ہونا تو درکنار، دونوں کافر ہو جائیں گے۔ کیوں؟ آگے وجہ لکھتے ہیں، اس لیے کہ اس نے عقیدہ بنایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی عالم الغیب ہیں، اللہ تو عالم الغیب تھا، اللہ تو حاضر تھا، لیکن اللہ کے حاضر ہونے والی صفت میں نبی پاک کو انہوں نے شریک بنا لیا۔ اللہ تو عالم الغیب تھا، اللہ کے عالم غیب ہونے والی صفت میں انہوں نے نبی پاک کو شریک بنا لیا، کیونکہ انہوں نے شریک بنا لیا لہذا نکاح ہونا تو درکنار، دونوں کافر ہو جائیں گے۔
توجہ کر میرا دوست، فتاوی قاضی خان، فتاوی بزازیہ، البار الرائے، یہ ہمارے فقہائے اسلام کی کتابیں مخصوص طور پہ فقہائے حنفیہ کی یہ کتابیں واضح طور پہ بتا رہی ہیں کہ ہر جگہ حاضر ناظر کون، ہر ایک چیز کو جاننے والا کون، اس صفت میں اللہ کا کوئی شریک۔ اور فتاوی قاضی خان میں مخصوص طور پہ وہاں پہ لفظ ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے عالم الغیب بنا لیا۔ رسول پاک کو کیا بنا لیا؟ آگے لکھتے ہیں وَهُوَ مَا كَانَ يَعْلَمُ الْغَيْبَ حِينَ كَانَ فِي الْأَحْيَاءِ فَكَيْفَ بَعْدَ الْمَوْتِ۔ توجہ کر میرا تو فتاوی قاضی خان ہماری حنفیوں کی معتبر کتاب، اس کے اندر صاف لفظ لکھا ہوا ہے ما کان یعلم الغیب، ما کان یعلم الغیب، حالانکہ رسول پاک عالم الغیب نہیں تھے۔ کب؟ حین کان فی الاحیاء، جب زندوں میں تھے تو عالم الغیب نہیں تھے، جب زندوں میں تھے تو عالم الغیب نہیں تھے۔ فَكَيْفَ بَعْدَ الْمَوْتِ، اب تو زندوں میں ہے ہی نہیں، اب تو زندوں میں ہے ہی نہیں، اب تو زندوں میں ہے ہی نہیں، اب کیسے عالم الغیب ہو سکتے ہیں؟ جب زندوں میں تھے اس وقت عالم الغیب نہ تھے، جب زندوں میں نہ رہے اب عالم الغیب کیسے ہو سکتی ہیں؟ اب اس نے چونکہ رسول پاک کو عالم الغیب سمجھائے، اور جو رسول پاک کو عالم الغیب سمجھے اس نے اس رسول پاک کو اللہ کا شریک بنا دیا۔ جب اللہ کا شریک بنا دیا تو وہ کافر ہو جائے گا۔ توجہ کر میرا دوست، توجہ کر، یہاں بھی تھوڑا سا صرف ویسے ایک جملہ کہہ دوں۔ مجھ سے پہلے ہمارے بزرگ حافظ صدیق صاحب مولانا محمد جان صاحب آپ کو بتا چکے ہیں، یا ممکن ہے کسی کے ذہن میں شک پیدا ہو کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم حیات انبیاء کو نہیں مانتے ہو۔ تو میرے دوستو، یہ دنیا والی حیات، یہ زندوں والی حیات، یہ دنیا والی حیات ختم ہو گئی، اور آخرت والی حیات کون سی؟ آخرت والی حیات، برزخ والی حیات، وہ حیات صرف نبی کی نہیں، وہ تو شہیدوں کو بھی حیات حاصل ہے۔ لوگ ہمیں کہتے ہیں میں ماتی نرا جھوٹ، جو کوئی مولوی یہ کہے اسے تو طلاق اٹھا کے دے، طلاق اٹھا کے ترے طلاقاں چاہ کے آپ کے ساتھی حیات نہیں مندے، آتی نہیں مندے مماتی نے انہوں ذرا آنا ترائے طلاقاں چاہ کہ وہ نہیں مندے۔ ہوں فکر پہ جا کے بیوی جانتی ہے کیونکہ ایک کوڑے شادی تا حیات مندے نے، وہ نبیاں دی حیات تو درکنار، شادی تو ہر شہید دی حیات دے قائل۔ سمجھو، حیات انبیاء بھی حق، حیات شہداء بھی، بولو حیات شہداء بھی، حیات شہداء بھی۔ تھوڑا جا آپ چھوڑو، مسئلہ ہے حیات انبیاء زندہ باد، کہو مسئلہ حیات انبیاء، بولو مسئلہ حیات انبیاء، مسئلہ حیات انبیاء، مسئلہ حیات انبیاء، مسئلہ حیات شہداء، مسئلہ حیات شہداء۔ اسی تو نعرے لاندے پہ ہیں تو وقت تو کیا کم نہیں مندے پترا مرے گا اللہ دی باہر کا بیٹا میں گا، پھر تینوں پتہ لگے گا کہ میں الزام لانا ہے۔ توجہ کر میرا دوست، دنیا کی حیات ختم، ہر مردہ قبر اوپر سے کہے کہ حیات النبی، حیات النبی، حیات النبی۔ پوچھو
تم صرف نبی علیہ السلام کی حیات کے قائل ہو، باقی نبیوں کی حیات کے قائل نہیں؟ اچھا جی قائل ہے۔ اچھا انبیاء کی حیات کے قائل ہو، شہیدوں کی حیات کے قائل نہیں؟ اچھا جی قائل ہے۔ اچھا شہداء کی حیات کے قائل ہو، مومنہ کی حیات کے قائل نہیں؟ اچھا قائل ہے۔ اچھا مومنہ کی حیات کو چھوڑو، کافرہ کی حیات کے قائل ہو، اچھا قائل ہے۔ ابو جہل کی حیات کے قائل ہو، اچھا قائل ہے۔ ابو جہل بھی قبر زندہ ہے جی، کیوں عذاب ہوتا ہے جی؟ یہ عذاب تاں ہوتا ہے کہ یہ زندہ ہووے، زندہ ہووے۔ عقیدہ ابو جہل زندہ، عقیدہ ابو لہب زندہ، اور عنوان کیا؟ حیات تو حیات النبی کا لگتا کی ہے؟ تیرے نزدیک ابو جہل زندہ ہے، ابو لہب زندہ ہے، کس طرح زندہ؟ شروع باتوں سے آ گئی ہے۔ حالانکہ قرآن کیا کہتا ہے؟ توجہ کا اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى۔ اللہ پاک جب موت دیتا ہے تو یمسک الذی قضا علیہ الموت، جن کے لیے موت کا فیصلہ اللہ کر دیتا ہے ان کی روحوں کو یمسک اللہ روک لیتا ہے، اللہ روک لیتا ہے، بدن میں آنے نہیں دیتا، اور جو روک لیتا ہے بدن میں آنے نہیں دیتا۔ حضرت مولانا اشرف علی صاحب ثانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے مانا فرماتی ہیں کہ ان روحوں کو بدن کے اندر تصرف کرنے سے روک لیتا ہے، بدن کے اندر تصرف کرنے سے اللہ روک لیتا ہے، بدن میں تصرف نہیں کرنے دیتا کہ بدن کی آنکھ دیکھنے لگے نانا، بدن کا کان سننے لگے نانا، بدن کے ہاتھ میں پکڑنے کی طاقت ہو جائے نانا، بدن کے پاؤں میں چلنے کی طاقت ہو جائے نانا، بدن میں تصرف کرنے سے روک لیتا ہے۔ اس بدن کے ساتھ کھڑا ہو جائے روک لیتا ہے، اس بدن کے ساتھ کود کرے اللہ روک لیتا ہے، بدن کے اندر روح کو واپس آنے نہیں دیتا۔ اب اللہ پاک فرماتا ہے کہ میں روح کو روک لیتا ہوں، واپس آنے نہیں دیتا۔ یہ مولوی نہیں جی واپس آ جاندہ ہے، واپس آ جاندہ ہے تے میں قبر چ واپس اور لہانا تے میں اتوں پھر جان نہیں دینا۔ اللہ کہتا میں اتوں آن نہیں دینا، اے کہتا میں اتوں قبر وچوں جان نہیں دینا۔ اے اعلان اللہ پاک کا، اے اللہ کے اعلان کے مطابق اس یادہ روح والے کا، اور میرا دوست ظلم نہ کر، ان قرآن کا انکار نہ کیتا کر، ان قرآن کے مقابل عقیدے نہ بڑھایا کر، ذرا توجہ کر میرا دوست، ذرا خیال کر۔ اللہ پاک بتا رہا ہے کہ غیب جاننے والا کون ہے؟ بولو غیب جاننے والا کون ہے؟ غیب جاننے والا کون ہے؟ توجہ کر میرا دوست، ہمارے پیارے پیغمبر، ساری کائنات کے سردار پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم یوں تشریف فرما ہیں۔ پیارے پیغمبر کے پاس پیارے پیغمبر کے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، ہمارے پیارے پیغمبر پہ، پیارے پیغمبر کے صحابہ پہ، پیارے پیغمبر کی محفلوں پہ اللہ کے لاکھوں درود و سلام۔ کہہ لو صلی اللہ ہو، ذرا کہہ لو صلی اللہ ہو۔ ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائیں، جبرائیل آیا ہے انسانی شکل میں۔ اس حدیث کو بیان کرنے والے 11-12 صحابی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک محفل میں جبرائیل آیا، انسانی شکل میں آیا۔ اب سنو صحابہ کیا کہتی ہیں، ما یعرفہ منا احد، ما یعرفہ منا احد، ہم میں سے کوئی جانتا نہ تھا کہ یہ کون ہے۔ توجہ کرنا دوست، وہ تمام ولیوں کے سردار ہیں صحابہ، تمام ولیوں کے سردار ہیں
پر صحابہ کیا کہتے ہیں؟ ما یعرفہ منا احد نکرتا تنفی احد، ہم میں سے کوئی بھی جانتا نہ تھا کہ یہ کون ہے، ہم میں سے کوئی جانتا نہ تھا کہ یہ کون ہے۔ یہ صحابہ کا عقیدہ سامنے بیٹھا ہے پر ہمیں پتا کوئی نہیں، ہمیں پتا مولوی آتا ہے وہ جی قبر پہ جاؤ نا، مردہ بھی جان لیتا ہے کہ میری قبر پہ فلانا آیا ہے، وہ یہ زندہ ہے صحابہ زندہ پر انہاں نو پتا، بولو زندیاں نو پتا کوئی نہیں تے آخدا مویا نو پتا ہوندا ہے، مویا جاندا ہے کہ قبر تے چڑا آیا یا چڑی آئی ہے، مردے نو پتا چلتا ہے کہ فلانا بولی قبر سے آیا کھلوتا ہے یا ماسٹر آیا کھلوتا ہے، جان لینا ہے پہچان لینا ہے، پر حدیث کیا کہتی ہے؟ ما یعرفہ منا احد، ہم میں سے کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ یہ کون ہے۔ لمبی حدیث ہے، تھوڑی سی بات سنانے لگا ہوں۔ اس نے مختلف سوالات کرنے شروع کر دیے، سوالات کرتے کرتے پوچھتا ہے اخبرنی عن الساعة، توجہ کر، جبرائیل آیا ہے، پیارے پیغمبر کی پاک محفل ہے، پیارے پیغمبر کی پاک محفل میں سامنے آ کے بیٹھا ہوا ہے اور پوچھتا ہے پیارے پیغمبر سے، سونے دس قیامت کدوں آوے گی، قیامت کدوں آوے گی، دس سونا پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ سنو میرا دوست سن، سونے پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سن۔ ہمارے پیارے پیغمبر ساری کائنات کے سردار پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مَنْ مَسْئُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ، وہ سوال کرن والے جویں تینوں پتا کوئی نہیں مینوں بھی پتا کوئی نہیں، قیامت کدوں آوے گی کدوں آوے گی، وہ سوال کرن والے جویں تینوں پتا نہیں جی مینوں پتا۔ شارحین لکھتے نے سوکھا جواب سی کہ مینوں پتا نہیں، پر سونے پیغمبر لفظ کی فرمایا مَلْ مَسْئُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ، سوال کرن والے جویں تینوں پتا نہیں مسئول عنہا نو بھی پتا کوئی نہیں، اور جی انج سوکھا جواب سی فرما دیں کہ مینوں نہیں پتا، پر انج نہیں فرمایا، کی فرمایا مسئول عنہا نو بھی پتا نہیں، سائل نو بھی پتا نہیں، انج کیوں فرمایا؟ توجہ کر میرا دوست، اشارہ کر رہا ہے سونا پیغمبر کہ قیامت تک آن والا کوئی بھی سوال کرن والا ہوئے تے قیامت تک کسی کو بھی سوال کیتا ونجے وہ میں رہ گیا، قیامت تک آن والے نہ سوال کرن والے نو پتا ہے تے نہ انہوں پتا ہے جدے کولوں سوال کیتا جاوے، اے دسن واسطے کہ میں ہی نہیں قیامت تک کوئی سوال کرن والا ہوئے کہ کسی کو سوال کیتا جائے، نہ سوال کرن والے نو پتا تے نہ انہوں پتا جس کو سوال کیتا جا رہا ہے قیامت نو جانن والا کون ہے، قیامت نو جانن والا کون ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ساتھی فرماتے ہیں فی خمسن، واہ سونا پیغمبر، لکھا درود ساڈے سونے پیغمبر،
اور توجہ کر میرا دوست، وہ سچا عاشق بن میرے پیارے پیغمبر کا، پیارے پیغمبر نے جو کچھ بتایا اس کو مان، اس کے مطابق عقیدہ رکھ، اس کے مطابق عقیدہ رکھے گا تو پیارے پیغمبر کا سچا عاشق بنے گا، اور اگر اس عقیدے سے ہٹ جائے گا تو تیرے دل سے عشق بھی نکل جائے گا، محبت بھی نکل جائے گی۔ محبت وہاں ہوتی ہے جہاں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم والا عقیدہ ہو۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں فی خمسن، وہ سوال کرن والے ایک قیامت جدے بارے پوچھتا پیا ایک قیامت فی خمسن، ان 5 چیزوں میں ہے کہ ان 5 چیزوں کو لا یعلمہن الا اللہ، فی خمسن لا یعلمہن الا اللہ، یہ قیامت ان 5 چیزوں میں ہے جن 5 چیزوں کو جاننے والا صرف اللہ، ان 5 چیزوں کو میں بھی نہیں جانتا، اور توجہ کر، ان 5 چیزوں کو میں بھی نہیں جانتا۔ یہ قیامت ان 5 چیزوں میں ہے کہ جن 5 چیزوں کو جاننے والا کون ہے، جاننے والا کون ہے۔ اشارہ کیا سورۃ لقمان کی آخری آیت کی طرف، جس آیت میں اللہ پاک نے 5 چیزیں ذکر کی کہ ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت ان اللہ علیم خبیر۔ یہ 5 چیزیں ان کو جاننے والا کون ہے؟ ان میں قیامت بھی آ رہی ہے، قیامت کو بھی جاننے والا کون ہے؟ ہمارے پیارے پیغمبر اور ساری کائنات کا سردار پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان ہے۔ اور میرا دوست پیارے پیغمبر فرماتے ہیں کہ قیامت کو جاننے والا کون؟ میں نہیں جانتا۔ کون جانتا ہے؟ کون جانتا ہے؟ پر مقابلہ قرآن دا دشمن جس قسم چاہیے اپنے مولویاں دی گل مننی ہے پر قرآن دی مننی نہیں، او مولوی مقابلہ اس آکے آکے نہیں دی، او نبی پاک تا در کے نار گوشت کتب بھی جان دینے کہ قیامت کدو آوے گی۔ بلے بلے اللہ کا قرآن اعلان کرے، پیارا پیغمبر قرآن کے ذریعے سے مسئلہ سمجھائے کہ قیامت کو جاننے والا کون ہے؟ بولو، قیامت کو جاننے والا کون ہے؟ اللہ ہی ہے، اللہ ہی ہے۔ تو ہمارا بھی عقیدہ یہی ہونا چاہیے، جو پیارے پیغمبر نے فرمایا سچ فرمایا، جو قرآن نے فرمایا سچ فرمایا، جو حدیث نے بتایا سچ بتایا۔ ہمارا بھی عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ ان چیزوں کو جاننے والا، قیامت کو جاننے والا اللہ ہی ہے۔ لیکن اس سے مقابل آیا قرآن کا دشمن مولوی، انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر لکھ دیا وہ جن نبی پاک جو نبی پاک رہ گئے وہ اور کتب بھی جانا کرتے کہ قیامت کب آئے گی۔ جال حق کے اندر لکھا گیا، الامن والولا کے اندر لکھا گیا، اور ان لکھنے والوں نے لکھا ان کے پاس کوئی دلیل ہے، وہ کوئی قرآن کی آیت ہے، کوئی حدیث ہے، اللہ نہیں قرآن کی حدیث ہے، ان کا ایسا بھی جان دینے ایسے بندی جان دینے سانو قرآن کی حدیث نال کی ہے، وہ فلانے بابا جی نے لکھیا ہے، فلانے بابا جی نے لکھیا ہے۔ اب ایک طرف اللہ کے قرآن کا اعلان ہے، ایک طرف ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان ہے، اور اس کے مقابل ایک بابا جی کا قول آ گیا۔ ہم کہتی ہیں ایک بابا جی نہیں، ہزاروں بابا جی کی باتیں چھوڑی جا سکتی ہیں، پر اللہ کے قرآن کو نہیں چھوڑا جا سکتا۔ کی خیال ہے؟ قرآن کو مننا ہی یا نہیں؟ نہیں یار، بابے اور دشمن نہ بنو۔
بابے اور پتہ نہیں آخا دیے کہ کوئی نہیں، بابے اور متھے لائی جاؤ جدوں تک بابا جیندا رہندا ہے روایت نہیں ہوندیاں، جدوں بابا مر ویندا ہے تے آخر بابے انج بھی آکھا سی، انج بھی آکھا سی، انج بھی آکھا سی۔ کیوں؟ دلوں وہ بھی پلیت مندا ہے کہ نہ بابے واپس آنا تے نہ بابے ساڈی تردید کرنی۔ ہن مرن تو بعد جو متھے لائی جاؤ لائی جاؤ لائی جاؤ۔ اور توجہ کر میرا دوست، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عاشق بن، وہ پیارے پیغمبر کا اس کے بغیر کوئی چیز، کوئی ایمان کا ایک ذرہ بھی نہیں مل سکتا۔ ایمان ملتا ہے پیارے پیغمبر کی محبت کی وجہ سے، وہ پیارے پیغمبر کے عشق کی وجہ سے، اور پیارے پیغمبر کے عشق کا تقاضا یہ ہے کہ پیارے پیغمبر نے جو عقیدہ بتایا وہی عقیدہ اختیار کر۔ وہ جان دینی پڑی، تو جان دے دے پر پیارے پیغمبر کے عقیدے کو چھوڑنے کے لیے تیار نہ ہو۔ سبحان اللہ۔ توجہ کر میرا دوست، پیارے پیغمبر نے کیا اعلان کیا کہ غیب کس کے پاس ہے؟ ساتھ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ، وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ، سارے کے سارے کام کرنے والا وہی ہے، سارے کے سارے کام کرنے والا وہی ہے۔ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ، وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ، تمام امور کس کی طرف جاتی ہیں؟ کوئی فائدے والا امر ہو تو کرنے والا کون ہے؟ نقصان والا امر ہو کرنے والا کون ہے؟ نفع دینے والا امر ہو کرنے والا کون ہے؟ نقصان والا امر ہو کرنے والا کون ہے؟ یہاں بھی اللہ پاک نے الہ کو مقدم کیا، توجہ کر، الہ کو یرجع الامر کلو کو مؤخر کر دیا، الہ کو مقدم کر کے حشر پیدا کر دیا کہ یہ سارے کام کرنے والا اللہ ہی ہے، ان سارے کاموں کے کرنے میں اللہ کا شریک کوئی نہیں۔ توجہ کر میرا دوست، قرآن پاک اور واضح کرتا ہے، ایک آیت سامنے رکھو، آیت آ گئی اتفاق کے سامنے، قرآن پاک کی آیت ہے، قرآن پاک ذکر کرتا ہے اخیر صورتوں میں، یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، لا تملک نفس لنفس شیئا۔ توجہ کر میرا دوست، یہ قرآن کا اعلان ہے۔ واہ میرا اللہ کیویں مسئلہ کھولے، اللہ کیویں کھول کھول کے بیان کرتا ہے۔ اللہ جدوں بیان کریا سانوں کون کرن دیندا ہے؟ توجہ کر، پر ہون بھی کئی مولوی آخر نہیں جی چھوڑو قرآن نہ سناؤ، کسے کہانیاں سناؤ جی، کم چلاو اپنا لو کفا ہوئے سن جی، مسیح تو کٹ دے سن جی، صدر ناراض ہوئے سی جی، سیکٹری ناراض ہوئے سی جی، گزارا کرو جی۔ توجہ کر میرا دوست، آج اللہ کے قرآن سے پوچھ، ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس اولئک یلعنهم اللہ ویلعنهم اللاعنون۔ ان الذین یکتمون، اور جڑے مولوی تے پیر چھپاندے نے اللہ ما انزلنا، جو مسئلہ ہم نے نازل کر دیا،
جو مسئلہ ہم نے اور مسئلہ بھی کیسا من البینات والہدی من البینات والہدی مسئلہ بھی کوئی متشابہات نہیں مسئلہ بھی کوئی فروعی نہیں مسئلہ کیا من البینات واضح دلائل والا مسئلہ اللہ آپ کا میں کر سکائی نازل کہ تو آکے نہیں دی چھپا لو او دی کی کریے گراں والے ناراض ہوئے سن او جی گراں والے ناراض ہو کے مسیح چکڑ دے سن ملے والے ناراض ہوئے سن او میرا دوست یوں لعنت تیرے تھے یلعنہم اللہ 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 پاک نہیں آتا اولئک علیہم لعنت اللہ فرمایا اولئک یلعنو فعل مضارع دا صیغہ اللہ لے آیا فعل مضارع یلعنو اللہ دا میں ہن بھی اج بھی کل بھی پرسوں بھی جدوں تک تو پاندا رہے گا میں لعنتاں بھیجدا رہے گا ان نہیں کہ ایک دن لعنت ہو گئی نہ اللہ کا یلعنو 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 او مشرک پلیتا او قرآن نو چھپان والا پلیتا او قرآن دے مسئلے بیان نہ کرن والا پلیت انسان یلعنو یلعنو وقتاً فوقتاً اللہ کی لعنت آئے گی آتی رہے گی آتی رہے گی ہاں بچنے کا طریقہ کیا الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا فاولئک اتوب علیہم وانا التواب الرحیم الا الذین تابوا ہاں مسئلہ تینوں سمجھ آ گیا ہوں تو آکھ اللہ میری توبہ تھوڑا تک مسئلہ چھپایا ہے تو ہی تو مسئلہ سنایا نہیں اللہ غلطی کیتی ہے گناہ کیتا ہے اللہ میری توبہ اللہ میری عام آدمی گناہ کرے کہ توبہ اللہ خدا تیری توبہ قبول پر مولوی آکے میری توبہ اللہ خدا نانا تیری توبہ حالی قبول نہیں کیوں حالی توبہ قبول نہیں حالی اپنی اپنی اصلاح کر اس واسطے نان اللہ پاک یاد ہے الا الذین تابوا وَأَصْلَحُوا توبہ بھی کر اپنی اصلاح بھی کر وَبَيَّنُوا بیان بھی کر وہ جڑا مسئلہ چھپایا ہی وہ ڈھڑ دے پیچھے اپنی تنخواہ دے پیچھے وہ جڑا مسیح توبہ قبول کران گا وہ توجہ کر میرا دوست ذرا توجہ کر اللہ اللہ پاک بیان فرماندا ہے یوم یہ اللہ دا قرآن ہے یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ یوم لا تملک نفس نکراتا تنفس کوئی نفس بھی مالک کوئی نہیں جدو قیامت دا دن آوے گا لا تملک نفس توجہ کر نفس نبی ہوئے مالک نہیں پیر ہوئے مالک نہیں فقیر ہوئے مالک نہیں زندہ ہوئے مالک نہیں مردہ ہوئے مالک نہیں نفس کوئی بھی مالک نہیں کوئی بھی مالک نہیں لنفس کسی واسطے بھی اپنے پھرا واسطے اپنی ماں واسطے اپنے ابے واسطے اپنے رشتے
رشتے دار واسطے کسی واسطے بھی کوئی مالک نہیں، کسی واسطے مالک نہیں، تے شیء ایک ذرہ بھی مالک نہیں۔ بلے بلے اہدن ساڈے پیر فقیر مالک نے، ساڈے پیر فقیر مالک نے، مالک نے۔ بولے ہو ادھر آخر والا آخدا کہ جی خالق کے کل میں آپ کو مالک کے کل بنا دیا، او جی خالق کے کل نے آپ کو مالک کے کل بنا دیا، اب دونوں جہاں ہیں آپ کے قبضہ و اختیار میں۔ کہنے والا کہندا ہے جی اللہ پاک نے سونے پیغمبر نو مالک کے کل، مالک مختار کل، مالک کل بڑا چھڑیا ہے۔ قرآن کی آتا ہے لا تملکو لا نفس لنفس شیء شیء، اور کل کا کل رہ گیا اللہ شیء ان، اللہ دا ایک ذرے شید بھی مالک نہیں ہوئے۔ لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض۔ اور جن جن کو تم پکارتے ہو اور سن لو، لا یملکون مثقال ذرۃ، مثقال اللہ اس مشرک پلیت نو ہائے ہائے انج رگڑا دے گا قیامت دے دن کہ پتہ لگے گا میرا دوست پاسے خیال کر، شرک نہ کر۔ قرآن دی ایک آیت نہیں، وہ ہزاراں آیتاں دا منکر مشرک، ہزاراں آیتاں دا منکر مشرک۔ اللہ پاک یاد ہے لا یملکون مثقال ذرہ، لا یملکون مثقال ذرہ، ایک ذرے سے بھی مالک کوئی نہیں، ایک ذرے سے بھی مالک۔ یہ قرآن سچا قائد ہے، یہ قرآن کس سنایا ہے؟ سونے پیغمبر نے سچ سنایا ہے۔ ہن قرآن آ کے مالک نہیں یہ کیا کہ مالک کل بنا دیا، مالک کل بنا دیا۔ اس واسطے اللہ دا میرا سونا پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، او میرا سونا پیغمبر اپنی سونی زبان نال مسئلہ سنا، اپنی میٹھی زبان نال مسئلہ سنا، تاکہ اج تک دے مرزا دے رہن والے نوں بھی پتہ لگے کہ عاشق کون ہے تے گستاخ کون ہے، پتہ لگ جائے ہر ایک نو کہ سونے پیغمبر دا سچا عاشق کون ہے۔ کیویں جی اللہ پاک دا میں آپ دسدا سونیا تو ان سنا کیویں قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ۔ بولو میرا سونا پیغمبر اپنی سونی زبان نال اعلان کر کے لا املک، لا لوگوں میں نہیں مالک، کوئی نہیں مالک اپنی جان دے بھی نفع نقصان دا مالک۔ جدو اپنی جان دے نفع نقصان دا مالک نہیں تو مالک کل کیویں ہو سکتا؟ او مشرک پلیتا ذرا خیال کر، اللہ کے قرآن کے ذرا توجہ کر۔ اللہ پاک کہتے ہیں میرا سونا پیغمبر اعلان کر لا املک لنفسی، وہ تواڈے نفع نقصان دا مالک ہونا تا درکنار، میں تو اپنے بھی نفع نقصان دا مالک کوئی نہیں۔ لا تملک نفس لنفس، اور قرآن دی آیت چاہیے مننا چاہیے نا قرآن کی خیال ہے؟ بولو وہ تھکے ہو یار، بولتا میں پہ ہاں تسی تھکے ہو، بس کر دے وہاں توجہ کر میرا دوست، تھوڑی جی دیر توجہ کر، میں بیان ختم کرتا بعد جو یہ بزرگ آن گے، توجہ کر میرا دوست۔
لا تملک نفس، کوئی نفس مالک نہیں، تے لا املک سونا پیغمبر آپ آخدا ہے میں بھی مالک کوئی نہیں، اور ملنا چاہیے پر مشرک پلیت نے مننا نہیں۔ قرآن سناو گیا سے گا تو وہابی ہے، تو وہابی ہے، قرآن نہیں منے گا، قرآن تعویلاں کرے گا۔ او جی آیتاں جڑے دیوبندی پڑھ دینے، شاہ توحید و سننا والے پڑھ دینے، اے آیتاں تاں انہاں دے وچ نفی ہے ذاتی دی، ذاتی طور تے معلوم کوئی نہیں، تے عطائی طور تے معلوم ہے نہیں۔ لو نفی ذاتی دی عطائی دی نفی نہیں، تے اسی آخدیاں ساڈے پیر فقیر جڑے مالک نے اے ذاتی طور تے مالک نہیں، عطائی طور تے مالک نے، تے قرآن نفی کردا پیا ہے ذاتی دی۔ مشرک پلیت اڈے معافی کرنا، خصوصاً انہوں دا مولوی لوگ سمجھ کے بیٹھے بیچارے مولوی آتی نہیں اس ذاتی نہیں نتیجہ، وہ سن میرا تو ذرا توجہ کر تاکہ مشرک مولوی تینوں اڈا نہ مار سکے، وہ تینوں ذرا جہا اڈا مارے پیچھے ہو کے چھال مار اس مشرک پلیت دے اوتے تینوں تلے ٹا کے آ، او سن لا تملکو، اے تملکو ہے فعل فاعل، ادھے اوتے آگے اللہ، اے فعل فاعل مل کے بن گئی جملہ، تے جملہ ہوندا ہی نکرا، تے نکرے دے اوتے آگے اللہ، تے مانا بن گئی نکرا تا نفی، تے نکرا تا نفی دے وچ عموم ہوندا ہی اللہ پاک آخدا ہے او ذاتی طور تے بھی مالک کوئی نہیں، عطائی طور تے بھی مالک کوئی، املک لنفسی، او دے اندر بھی املک فعل فاعل تے اتوں لا دسیدا، اے نکرا تحت نفی لا املک، او لوگو میں بھی ذاتی طور تے بھی مالک کوئی نہیں، عطائی طور تے بھی مالک کوئی نہیں، وہ اپنے نفع نقصان کا بھی مالک کوئی نہیں، وہ جدوں ساری کائنات کا سردار وہ سونا پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسئلہ واضح کر رہے ہیں میں مالک کوئی نہیں، جدوں سونا پیغمبر مالک کوئی نہیں تو میرا بابا جی تے تیرا بابا جی کتوں مالک ہوے گا؟ اس وقت میرا دوست خیال کیتا کر، شرک نہ کیتا کر، کوئی مالک نہیں، مالک کون ہے؟ نالی اللہ کا یومئذ والامر، یومئذ والامر یومئذ للہ، والامر الامر الف لام استغراقی، الامر تمام دے تمام امور، تمام دے تمام امور مالک کون؟ والامر یومئذ للہ، تمام امور دا مالک، تمام دے نفعاں دا مالک، تمام دے نقصاناں دا مالک، حاجتاں دا مالک، مشکلاں دا مالک، بیماریاں دا مالک، شفا دین دا مالک، ہر چیز دا مالک، اے مالک کون ہے جی؟ للہ، اے مالک کون ہے؟ مالک کون ہے؟ ہو توجہ کر میرا دوست، آ سونے پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا سچا عاشق بن، پیارے پیغمبر دی بھی اتباع کرتے، صحابہ دی بھی اتباع کر، صحابہ دی بھی پیارے پیغمبر نے دسیا کہ جنتی ٹولا وہ ہوئے گا کہ ما انا علیہ واصحابی، جڑا میرے طریقے تے بھی چلے تے میرے صحابہ دے طریقے تے بھی چلے، اہل سنت وال، بولو اہل سنت وال، مینوں بھی منے تے میرے نال، میرے صحابہ نوں بھی منے،
وہ سنت ہے وہ کامیاب ہونے والا ہے جنت وچ جان والا ہے تے جڑا پلیت آکھے جی میں صحابہ نو مندا کوئی نہیں وہ صحابہ کا معاذ اللہ کافر ہو گئے جی معاذ اللہ پنجن پاک تو علاوہ باقی سارے جتنے بھی جسن سونے پیغمبر دی وفات تو بعد وہ تو ایمان نو چھوڑ گئے سن وہ جہو جہا بکواس کرے جڑا پلیت وہ کدے جنت نہیں ہو سکتا وہ کدے جنت نہیں ہو سکتا تے جڑا کہ جی میں صحابہ تے کفر تے فتوے تا نہیں لاندا پر میں صحابہ تے تنقیداں تا کراں گا جڑا تنقید کرتا ہے وہ بھی صحابہ دے طریقے تے چل سکدا تے جڑا طریقے تے چلے نہیں وہ جنتی ہو سکدا کوئی نہیں وہ توجہ کر میرا دوست اللہ پاک کی فرماندے نے تے اللہ پاک دا سونا پیغمبر کی سمجھا رہا ہے وہ پیارے پیغمبر کے نقش قدم تے بھی چلنا ضروری تے پیارے پیغمبر کے صحابہ کرام تے نقش قدم تے بھی چلنا ضروری تو چیزاں نو مننے گا تا نجات پاوے گا اگر وہ آکھے نہیں جی نہیں میں نبی پاک دی گل تمنا گا پر میں تو جی ابو بکر دی تقلید نہ کردا میں تو عمر دی تقلید کرن تے تیار نہیں میں تو عثمان تے علی دی تقلید کرن تے تیار نہیں او جی تسی کہندے ہو امام ابو حنیفہ دی تقلید کرے امام مالک دی تقلید کرے امام شافعی دی تقلید کرے او انہاں اماماں دی تقلید کرنا تا درکنار او میں تو صحابہ دی تقلید کرن تے تیار نہیں میں تو صحابہ دی راہ تے چلن تے تیار نہیں او میرا دوست اگر کوئی آدمی اجازت ہے تو وہ بھی اہل سنت والجماعت نکل گیا توجہ کر اہل سنت والجماعت کونے جڑا نبی پاک نو بھی مننے تے نبی دے صحابہ نو بھی اور توجہ کر میرا رسول نبی دے صحابہ نو بھی مننے وہ سونے پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ کرام دا طریقہ سی کہ بعض صحابہ دوسرے صحابہ دی تقلید کردے ہوندے سن صحابہ دے اندر چند ایک صحابی سن جڑے اجتہاد کرن دی طاقت رکھدے سن باقی صحابہ کرام اجتہاد کرن دی طاقت نہیں رکھدے سن جڑے غیر مجتہد ہوندے سن وہ مجتہد دی اتباع تے تقلید کردے ہوندے سن اے تقلید دا سلسلہ صحابہ دے اندر موجود سی اج اگر میں تقلید کراں گا اگر تساں تقلید کرو گے تے اساں نے صحابہ دی اتباع کر لئی صحابہ دی کی کر لئی اتباع کر لئی تا جنت ملے گی پر صحابہ دے وچ کوئی ایسا صحابی ہوے جڑا غیر مقلد ہوے ہک بھی نہیں توجہ کر صحابہ دو قسم دے سن قرۃ العینین شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی کتاب فرماندے میں صحابہ کرام کے اندر دو جماعتیں تھیں دو جماعتیں ایک جماعت مجتہدین اور دوسری جماعت ان کے مقلدین مجتہدین اور دوسری مقلدین پر جڑا غیر مقلد ہوندا ہے او نہ مجتہد ہوندا ہے تے نہ مقلد ہوندا ہے اے جڑا غیر مقلد ہے صحابہ کے اندر اے ہو جیا کوئی ہٹ بھی نہیں صحابہ کے اندر تقلید کرن والے موجود تقلید کرن والے مرشداں دا مرشد او سارے پیراں دا پیر او سارے نبیاں دا سردار سونا پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے لوگو لا ادری ما بقا چلا جاواں گا جدوں میں دنیا تو چلا جاواں گا پھر تسی کی کرنا ہوے گا فقطو باللیو او میرا دوست سونا پیغمبر ساری کائنات دا سردار پیغمبر محمد کریم صلی اللہ بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین آج کوئی آکے وزیبی ترابیاں پڑھ دے ہوندے سن حضرت عمر دے زمانے دے اندر صحابہ کرام خلفاء راشدین دے زمانے دے اندر پر میں دی عمر دی سنت نو نہیں مندا میں عثمان دی سنت نو نہیں مندا میں علی دی سنت نو نہیں مندا میں تو 8 ترابیاں پڑھاں گا حالانکہ 8 ترابیاں کا بھی ثبوت کسی جگہ سے موجود کوئی نہیں لیکن خامہ خاص ذکر کرے ہو توجہ کر میرا دوست سونے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو 8 کا ثبوت کوئی نہیں تے صحابہ کرام بھی پڑھ دے نے تے صحابہ کرام سنت تے چلتے سن یا بدعت دے
سنی سن یا بتی؟ بولو سنی سن یا بتی؟ توجہ کر میرا دوست، صحابہ سنت واسطے جان قربان کر دے سن، اور میں اتنا سنت کی خدمت نہیں کر سکتا، اور میں سنت کا اتنا بڑا عاشق نہیں ہو سکتا جتنا عاشق ابو بکر سی، عمر سی، عثمان سی، علی سی، صحابہ کرام، وہ سونے پیغمبر کی اتباع کرنے والے سونے پیغمبر نے او کہندے سونے پیغمبر دی سنت اچھے، وہ تم دامی دامی والا کتوں آیا ہے، کسی نو نامی دامی نہ پڑھنے دین دے، پر صحابہ کرام سارے دے سارے پڑھ رہے نے دی 20 طرح دیاں، معلوم ہوندا سونا پیغمبر بھی پڑھا کے گیا ہے بھی، تے صحابہ بھی پڑھ دے نے بھی، اس واسطے میرا دوست ظلم نہ کیتا کر، صحابہ کرام نو منیا کر، صحابہ کرام دے خلاف گلاں نہ کیتا کر، صحابہ کرام دے بارے دے اندر معاذ اللہ لغات الحدیث اسی طبقے دی کتاب وہ کہندے نے جی کہ معاویہ نو رضی اللہ نہیں آکھنا چاہیے، معاویہ نو حضرت نہیں آکھنا چاہیے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، تے جی ایک کتاب نکل دی ہے جی چکوال تو خارجی فتنہ، تے وہ بھی لکھدے نے جی کہ معاویہ تریے درجے دا صحابی ہے، یہ واسطے علی دی اتباع کرنا ضروری ہے، تے انہیں علی دی اتباع کیتی کوئی نہیں، بلکہ وہ علی نال لڑائیاں کردا رہا ہے، اللہ دی رضا مشروط سی معاویہ واسطے، وہ شرط کیا سی کہ علی دی اتباع کرے، انہیں علی دی اتباع کیتی کوئی نہیں، کیتی کوئی نہیں، کیتی کوئی نہیں، نتیجہ کیا نکلا؟ لہذا معاویہ نو معاذ اللہ رضا دا سرٹیفکیٹ ملیا کوئی نہیں، ملیا کوئی نہیں، انج معلوم ہوتا ہے اور جی میں تکوال کے بیٹھ کے قاضی صاحب فیصلہ کرتے ہیں، انہوں نے اللہ پاک نے اختیار دے چھڈیا ہے، تو جنوں میں رضا دا سرٹیفکیٹ دے اور جنوں میں رضا دی سند دے تے جنوں میں نہ دے، او نا 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 نا، او تینوں کوئی اختیار نہیں، وہ کدے جو بندیت دا ٹھیکیدار بن جاتا ہے، کدے وہ سنیت دا ٹھیکیدار بن جاتا ہے، پر جڑا حضرت معاویہ کے بارے دے اندر ایہو جہا نظریہ رکھے، ساڈے نزدیک ایہو جہا نظریہ کسی سنی دا نظریہ ہو سکتا کوئی نہیں، وہ توجہ کر میرا دوست ذرا توجہ کر، وہ سونے پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بھی اتباع کرنا لازمی تے ضروری، تے سونے پیغمبر دے صحابہ دی بھی اتباع کرنا ضروری، قرآن پاک کہندا صحابہ کرام دے بارے دے اندر، صحابہ کرام کون نے؟ توجہ کر میرا دوست، صحابہ کرام کون نے؟ رضی اللہ عنہم، رضی اللہ عنہم، اللہ سب کو راضی، سب کو لو، سب کو لو، پر چکوال والا کہ نہیں دی معاویہ کو لو راضی نہیں، اسی آخدی آئے تیری گل غلط ہے، اسی یہ من سکتے نہیں، سب کو لو راضی، کلن وعد اللہ الحسنى، کلن وعد اللہ الحسنى، بتا ہوئے کہ اتبعوہ فی صحابہ کرام ہوئے نے جڑے سونے پیغمبر دی اتباع کردے سن، جان چاہے تا جان قربان کر دے سن، پر سونے پیغمبر دی اتباع نو نہیں چھوڑ دے سن، اس واسطے اللہ نے آخیا رضی اللہ، اج اگر میں بھی سونے پیغمبر دے عقیدے دے واسطے اپنی جان قربان کرن تے تیار ہوواں گا، سونے پیغمبر والا عقیدہ اختیار کراں گا، میرا اللہ میرے سے راضی ہو جاوے گا، لیکن سونے پیغمبر دا عقیدہ ہور تے میرا عقیدہ ہور، اللہ کدے راضی ہو سکدا؟ توجہ کر میرا دوست، اللہ راضی ہوے گا، اللہ پاک میرے سے بھی تمہارے سے راضی ہو جائے، وآخر دعوانا الحمدللہ۔